السلام علیکم ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ پیش خدمت ہے ڈھاکہ ایڈونچر سیریز کا تیسرا حصہ بہادر بہرام، مصنف اے حمید۔ قسط نمبر 4، گرجا گھر کی تلاشی۔ بہرام بنگالی نوکر سے پوچھنے والا تھا کہ سکندر نے اسے اشارہ کر کے منع کر دیا۔ بنگالی نوکر نے سکندر کا سوجا ہوا منہ دیکھ کر مصنوعی حیرت سے پوچھا، صاحب کیا بات ہو گئی، آپ کا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ سکندر کو مفتی باہنی والوں نے مارا پیٹا ہے۔ سکندر بولا، میں گڑھے میں گر پڑا تھا، تم کچن میں جا کر کھانا بناؤ۔ بنگالی نوکر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سکندر نے کہا، اس کو کچھ نہیں بتانا، یہی ظاہر کرنا ہے کہ جیسے ہمیں اس پر بالکل شک نہیں ہے۔ بنگالی نوکر کے جانے کے بعد بہرام نے سکندر سے کہا، اب شہزاد کو زیادہ دیر تک اس علاقے میں رکھنا ٹھیک نہیں، مفتی باہنی والے اس کا سراغ لگا لیں گے اور ہم دونوں بھی اس کے ساتھ ہی شوٹ کر دیے جائیں گے۔ سکندر بولا، میں اپنے برمی دوست پھوانگ سے آج ملنے والا ہوں۔ پھوانگ ہی شہزاد کو برما کے جنگلوں سے گزار کر اکیاب تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر صرف شہزاد کو سرحد پار کروا کر برما کے جنگلوں میں داخل کر کے چھوڑ دیا گیا تو وہ کبھی زندہ سلامت رنگون نہ پہنچ سکے گا۔ پھوانگ کا اس کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ملا تو کیا کرو گے؟ بہرام نے پوچھا۔ سکندر بولا، میں آج شام اس کے پاس جاؤں گا، وہ اپنے گھر پر ہی ہوگا۔ وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو اسی شہر میں رہتا ہے۔ ادھر یہ باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف مفتی باہنی والوں نے بھارتی فوج کے کمانڈر کو چٹاگانگ میں خبر کر دی تھی کہ ایک پنجابی مسلمان جس کو انڈین آرمی نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا تھا، چٹاگانگ میں ہی کسی جگہ چھپا ہوا ہے، اور سکندر نام کا ایک ٹھیکیدار اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ انڈین کمانڈر نے اسی وقت اپنے ایک خاص فوجی جاسوس کاشی رام کو بھیس بدلا کر سکندر کے کوارٹر کی طرف بھیج دیا۔ کاشی رام ایک فقیر کا بھیس بدل کر سکندر کے پاس آ گیا۔ سکندر اس وقت چارپائی پر کوارٹر کے باہر ہی لیٹا تھا۔ بہرام اس کے لیے اندر دوائی تیار کر رہا ہوتا ہے۔ فوجی جاسوس کاشی رام کوارٹر کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں بنگالی نوکر کھانا تیار کر رہا ہے۔ وہ بنگالی نوکر کو اعتماد میں لے لیتا ہے کیونکہ نوکر بھی ہندو ہے اور مفتی باہنی کا جاسوس ہے۔ بنگالی نوکر فوجی جاسوس کو باورچی خانے کے باہر بٹھا کر اس کو چائے بنا کر دیتا ہے اور کہتا ہے، جنگل میں کام کرنے والے مزدور نے خود اپنی آنکھوں سے ایک لڑکے کو دیکھا تھا جسے سکندر ٹرک پر سے اتار رہا تھا۔ اس نے لڑکے کو یہیں جنگل میں کہیں چھپا رکھا ہے۔ فوجی جاسوس پوچھتا ہے، یہاں جنگل میں کوئی ایسی جگہ تمہاری نظر میں ہے جہاں سکندر اس لڑکے کو چھپا سکتا ہے؟ بنگالی نوکر بولا، سارا جنگل ہی ایسا ہے کہ لڑکے کو کسی بھی جگہ چھپایا جا سکتا ہے۔ فوجی جاسوس نے کہا، تم اپنے طور پر سراغ لگاؤ کہ لڑکا کس جگہ چھپا ہے، میں کل پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر فوجی جاسوس چلا گیا۔ سکندر ادھر آیا۔ اس نے ایک فقیر کو جاتے دیکھا تو بنگالی نوکر سے پوچھا، موتی یہ کون تھا؟ بنگالی نوکر بولا، صاحب کوئی فقیر تھا، چائے کے لیے بولا، میں نے اسے چائے پلا دی۔ سکندر کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے واپس جا کر بہرام سے فقیر کا ذکر کیا۔ بہرام باہر آ کر جنگل میں گیا مگر فوجی جاسوس ایک جگہ چھپ گیا تھا۔ اس نے بہرام کو اپنے پیچھے آتا دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ پنجابی جاسوس لڑکا ضرور ان لوگوں کے پاس ہی ہے، مگر انہوں نے اسے کسی ایسی جگہ چھپا دیا ہے۔ فوجی جاسوس وہیں کوارٹر کے پیچھے ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا کہ اگر لڑکا کسی جگہ جنگل میں چھپایا گیا ہے تو یہ لوگ اس کے لیے کھانا وغیرہ لے کر ضرور جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ شام ہوئی تو سکندر نے بہرام سے کہا کہ وہ شہزاد کو جا کر کھانا دے آئے۔ بہرام نے ایک ڈبے میں چاول مچھلی رکھی اور اندھیرے میں پرانے کھنڈر کی طرف چل پڑا۔ جاسوس بھی اسی انتظار میں چھپا بیٹھا تھا۔ جوں ہی اس نے بہرام کو کھانا لے کر جاتے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ شہزاد پرانے کھنڈر کی کوٹھری میں چھپا ہوا تھا۔ بہرام نے اسے جا کر کھانا دیا۔ شہزاد گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا، انکل میرے جانے کا کوئی انتظام ہوا؟ بہرام نے کہا، کل رات تک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ بہرام اسے کھانا اور تسلی دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزاد کوٹھری میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ فوجی جاسوس بھی فقیر کے بحث میں کھنڈر میں آ گیا اور کوٹھری کے باہر کھڑے ہو کر بولا، بابا خدا کے نام پر کچھ مل جائے۔ شہزاد چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ باہر شام کے اندھیرے میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا فقیر کھڑا ہے۔ شہزاد کو اس پر بڑا ترس آیا مگر اس کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے باہر آ کر کہا، بابا معاف کرو، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ فوجی جاسوس نے گھور کر شہزاد کو دیکھا اور پھر کہا، بیٹا کیا تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ شہزاد بولا،
نہیں بابا، میں تو جنگل میں شکار کرنے آیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، پھر گھر چلا جاؤں گا۔ فوجی جاسوس نے سوچا کہ لڑکا یہی ہے، اب اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو اس پر شک ہو جائے۔ وہ کہنے لگا، خدا تمہارا بھلا کرے بیٹا، اور وہاں سے چلا گیا۔ جنگل سے نکلتے ہی وہ سیدھا اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر آ گیا اور بھارتی کمانڈر کو خبر کر دی کہ پنجابی جاسوس جنگل کے پرانے کھنڈر میں چھپا ہوا ہے۔ دوسری طرف جب فوجی جاسوس شہزاد کو خدا تمہارا بھلا کرے بیٹا کہہ کر جنگل سے باہر نکلا تو شہزاد نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کی وجہ سے سکندر اور بہرام بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ خام خواہ مارے جائیں گے۔ اس کے دل نے کہا، شہزاد، ایک نیک دل باپ کے بیٹے اور اس کے دوست کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالو، اللہ کا نام لے کر اکیلے ہی چل پڑو، کبھی نہ کبھی تو تم رنگون پہنچ ہی جاؤ گے۔ یہ سوچ کر شہزاد کھنڈر سے نکل کر جنگل میں ایک طرف چل پڑا۔ ابھی وہ 10-15 قدم ہی چلا تھا کہ اچانک جنگل میں بھارتی فوجیوں کی 2 جیپیں شور مچاتی داخل ہو گئیں اور بھارتی فوجیوں نے پرانے کھنڈر پر حلوہ بول دیا۔ شہزاد ایک طرف چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس فوجی جاسوس کو بھی دیکھ لیا جو فقیر کے بھیس میں اس کے پاس آیا تھا۔ فوراً سمجھ گیا کہ وہ کوئی جاسوس تھا اور وہی فوجی سپاہیوں کو یہاں لایا ہے۔ اس کی جان خطرے میں تھی۔ شہزاد نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ عین وقت پر اس نے اس پرانے کھنڈر سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، ورنہ وہ ضرور پکڑا جاتا۔ اب وہ جنگل میں آگے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ بھارتی فوج جنگل میں پھیلی ہوئی تھی اور شہزاد کو تلاش کر رہی تھی۔ شہزاد جھاڑیوں میں سے نکل کر ایک طرف کو دوڑا۔ آگے ایک سڑک تھی، سڑک پر ایک ویگن کھڑی تھی۔ ویگن کا پہلا حصہ سامان سے بھرا ہوا تھا، ڈرائیور اگلے پہیے میں ہوا بھر رہا تھا۔ شہزاد چپکے سے ویگن کے پچھلے حصے میں چڑھ کر سامان کے پیچھے چھپ گیا۔ اتنے میں ایک فوجی جیپ اس کے قریب سے نکل گئی۔ دوسری جیپ آ کر ویگن کے پاس رکی۔ اس میں سے ایک انڈین فوجی نے ویگن کے ہوا بھرتے ڈرائیور سے پوچھا، ایک لڑکے کو تو ادھر جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ویگن ڈرائیور نے کہا، نہیں جناب، ادھر سے تو کوئی لڑکا نہیں گزرا۔ فوجی نے پوچھا، تم کون ہو اور ویگن میں کیا ہے؟ ڈرائیور بولا، میں ویگن کا ڈرائیور ہوں جناب، اور اس میں گھوش صاحب کا سامان لدا ہوا ہے۔ گھوش صاحب عیسائی پادری ہیں۔ انڈین فوجی نے ویگن میں لدے ہوئے گھریلو سامان کو سرسری نظر سے دیکھا اور اسے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ ڈرائیور ٹائر میں ہوا بھر چکا تھا۔ اس نے پمپ آگے رکھا، ویگن کو سٹارٹ کیا اور سڑک پر روانہ ہو گیا۔ وہ چٹاگانگ سے ڈھاکا جانے والی سڑک پر جا رہا تھا۔ شہزاد سامان کے نیچے ایک طرف چھپ کر بیٹھا تھا۔ ویگن کہاں جا رہی ہے اس کا شہزاد کو کچھ علم نہ تھا، مگر اس کی جان بچ گئی تھی اور وہ یہی چاہتا تھا۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اب سکندر اور بہرام کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ویگن پوری رفتار سے جا رہی تھی۔ شہزاد ایک الٹے رکھے ہوئے صوفے کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ذرا سا کھسک کر اس نے اپنا سر ایک طرف سے باہر نکالا اور ویگن کی دیوار کے سوراخ میں سے باہر دیکھا۔ سڑک کنارے درخت پیچھے کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ ایک فوجی ٹرک تیزی سے گزر گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور فوجی ٹرک گزرا۔ اب فوجی ٹرک گزرنے لگے تھے۔ ویگن کی رفتار ڈرائیور نے دھیمی کر دی تھی کیونکہ یہ انڈین فوجی کا نوائی تھا۔ شہزاد کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ ویگن پیچھے ڈھاکا کی طرف جا رہی ہے۔ شہزاد ڈھاکا کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا مگر وہ مجبور تھا، اسے اپنی جان بھی بچانی تھی۔ فوجی کانوائے ختم ہو گیا، سڑک خالی ہو گئی۔ ویگن کی رفتار پھر تیز ہو گئی۔ شہزاد کے اندازے کے مطابق ویگن 2-2.5 گھنٹے تک سڑک پر سفر کرتی رہی، پھر وہ بڑی سڑک کو چھوڑ کر بائیں جانب کھیتوں میں جاتی ایک پکی سڑک پر مڑ گئی۔ شہزاد ویگن کے سوراخ میں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ پٹسن کے کھیت تھے، پھر کھیتوں کے پار ڈھلانی چھتوں والے مکان نظر آنے لگے۔ اس کے بعد ویگن ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہو گئی۔ شہر کی سڑکوں پر رکشے بھی چل رہے تھے، دکانیں کھلی تھیں، کئی فوجی گاڑیاں بھی ادھر ادھر کھڑی تھیں۔ کچھ دکانیں ٹوٹی ہوئی تھیں، کچھ مکان جلے ہوئے تھے۔ یہ پنجابیوں اور پٹھانوں اور بہاریوں کے گھر اور دکانیں تھیں جن کو لوٹ کر تباہ کر دیا گیا تھا۔ شہزاد یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ویگن جانے کہاں جا کر رکے گی اور پھر وہ کیسے اور کہاں فرار ہو کر جائے گا۔ ویگن ایک پتلی سڑک پر آ گئی تھی، اس کی رفتار کم ہونے لگی تھی۔ شہزاد سمجھ گیا کہ جس عیسائی پادری گھوش صاحب کا ڈرائیور نے نام لیا تھا اس کا مکان آ رہا ہے۔ شہزاد کو ایک تسلی ضرور تھی کہ وہ جس شخص کے مکان پر جا رہا ہے وہ عیسائی پادری ہے، اور پادری بڑے نیک دل اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ ویگن ایک چھوٹے سے پرانے گرجے کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ گرجے کے دروازے کی سیڑھیوں میں گھوش پادری صاحب لمبا سیاہ گاؤن پہنے کھڑے تھے۔ ان کی عمر 50-60 سال کے قریب تھی۔ ڈرائیور نے ویگن کھڑی کر دی اور بولا، صاحب گاڑی پر سامان لے آیا ہوں، اسے کہاں اتارنا ہے؟ پادری گھوش نے کہا، ویگن پیچھے گیراج کے پاس لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ سامان اتار لوں گا۔ ڈرائیور بولا،
صاحب میں چائے پینے جاتا ہوں، 15-20 منٹ بعد آ جاؤں گا، پھر سارا سامان اتار دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ پادری صاحب نے ڈرائیور کو اجازت دے دی۔ ڈرائیور نے ویگن گرجا گھر کے پیچھے گیراج کے باہر کھڑی کر دی اور خود چائے پینے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پادری گھوش ویگن کے سامنے آ گئے اور سامان کا جائزہ لینے لگے۔ شہزاد ابھی تک سامان کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ شہزاد کو چھینک آ گئی۔ اس نے اپنی چھینک کو روکنے کی بڑی کوشش کی، منہ پر ہاتھ بھی رکھا مگر چھینک نہ رک سکی۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو پادری گھوش نے چونک کر ویگن کے اندر دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ سامان کے اندر سے چھینک کی آواز کیسے آ گئی۔ اس نے کرسیوں کو نیچے اتار کر رکھا اور صوفے کو ذرا سا پیچھے کرتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ شہزاد پہلے تو خاموش رہا، لیکن جب پادری گھوش نے صوفے کو ایک طرف ہٹا دیا تو شہزاد اس کے پیچھے چھپا ہوا نظر آ گیا۔ پادری گھوش نے بڑی نرم آواز میں پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ پادری کی شفقت بھری آواز نے شہزاد کو حوصلہ دیا، فادر میں پنجابی مسلمان ہوں، مکتی باہنی والوں سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ پادری نے کہا، باہر آ جاؤ بیٹے، تم گرجا گھر میں ہو اور گرجا گھر امن کی جگہ ہے۔ شہزاد سامان سے نکل آیا۔ پادری نے شہزاد کے کاندھے کو آہستہ سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بڑی لمبی کہانی ہے فادر، کیا آپ مجھے پناہ دیں گے؟ پادری نے کہا، تم پہلے ہی گرجا گھر کی پناہ میں ہو۔ شہزاد بولا، آپ مجھے مکتی باہنی والوں کے حوالے تو نہیں کریں گے؟ پادری گھوش مسکرایا، نہیں بیٹا، میں ایسا نہیں کروں گا، میرے ساتھ آؤ۔ پہلے چائے پی لو، تم بہت گھبرائے ہوئے ہو، میرے ساتھ آؤ۔ پادری گھوش شہزاد کو لے کر گرجا گھر کے پیچھے اپنی چھوٹی سی کوٹھی میں آ گیا۔ شہزاد کو کوٹھی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولا، تم یہاں بیٹھو، میں سارا سے کہہ کر تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ شہزاد پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اسے تجربہ ہو چکا تھا کہ بنگالی نوکر نے جا کر مکتی باہنی والوں کو خبر کر دی تھی۔ وہ یہی سمجھا کہ سارا بھی کوئی نوکرانی ہے۔ اس نے کہا، فادر پلیز کسی کو میری خبر نہ کریں، سارا کو بھی نہ بتائیں، وہ مکتی باہنی والوں کو بتا دے گی۔ پادری گھوش مسکرایا، کہنے لگا، سارا میری اکلوتی بیٹی ہے، وہ ایسا نہیں کرے گی، تم اسے اپنی بڑی بہن ہی سمجھو۔ شہزاد خاموش ہو گیا۔ پادری چلا گیا۔ شہزاد نے کمرے کا جائزہ لیا۔ لکڑی کی دیوار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لگی تھی۔ آتش دان کے آگے 2 پرانی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دیوار کے ساتھ لوہے کے پلنگ پر بستر بچھا تھا۔ گول میز پر اچار کی بوتل پڑی تھی۔ شہزاد کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھڑکی کھلی تھی جس میں سے گرجا گھر کا چھوٹا سا باغیچہ اور باغیچے کے کنارے اگے ہوئے ناریل اور تاڑ کے درخت دکھائی دیتے تھے۔ پادری گھوش جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ کمرے میں پادری گھوش کے ساتھ ایک سانولی لڑکی داخل ہوئی جس نے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھا رکھا تھا۔ ٹرے میں چائے اور کچھ بسکٹ تھے۔ سانولی لڑکی نے گاؤن پہنا ہوا تھا، اس کے بال کٹے ہوئے تھے، چہرے پر تر و تازگی اور معصومیت تھی۔ پادری گھوش نے کہا، یہ میری بیٹی سارا ہے، اس کی ماں کے مرنے کے بعد میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے۔ سارا اور پادری میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزاد نے سارا کو سلام کیا۔ سارا نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور اپنے باپ سے کہا، پاپا میں چائے بناتی ہوں۔ وہ چائے بنانے لگی۔ پادری نے شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آ رہے ہو؟ شہزاد نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری مصیبت کی کہانی انہیں سنا دی۔ پادری اور سارا غور سے شہزاد کی داستان سنتے رہے۔ پھر سارا کہنے لگی، پاپا شہزاد کا یہاں ٹھہرنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہاں تو اکثر انڈین فوجی اور مکتی باہنی والے آتے جاتے ہیں۔ پادری گھوش بولا، مگر ہم شہزاد کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ یسوع مسیح کی پناہ میں آیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کریں گے۔ شہزاد کہنے لگا، فادر میں آپ کے لیے کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتا، آپ مجھے کسی طرح کوکس بازار پہنچا دیں، وہاں سے میں برما کی طرف نکل جاؤں گا۔ پادری بولا، بیٹا یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، شہر میں بڑا خطرہ ہے، یہاں شر پسندوں اور انڈین مکتی باہنی والوں نے سب پنجابیوں اور پٹھانوں کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ تم باہر نکلے تو صاف پہچانے جاؤ گے کہ تم پنجابی ہو، یہاں سے تمہیں نکالنا بھی آسان نہیں۔ شہزاد نے مایوسی کے ساتھ کہا، فادر پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، میں کسی نہ کسی طرف نکل جاؤں گا۔ پادری کہنے لگا، بیٹا اس طرح جس پنجابی اور پٹھان نے نکلنے کی کوشش کی اسے مکتی باہنی والوں نے پکڑ کر وہیں قتل کر دیا۔ تم اس علاقے سے ناواقف ہو، یہ لکھیا پور کا چھوٹا سا شہر ہے، یہاں سے ڈھاکہ بہت دور ہے، چٹاگانگ بھی کافی پیچھے دور رہ گیا ہے، کوکس بازار تو اس سے بھی آگے ہے۔ شہزاد نے سر جھکا لیا، وہ اداس ہو گیا تھا۔ سارا نے شہزاد کو تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزاد بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم ہر طرح سے تمہاری مدد کریں گے۔ پھر اس نے اپنے باپ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، پاپا ہم شہزاد کو گرجا گھر کے تہہ خانے میں چھپا دیتے ہیں،
جب تک حالات اچھے نہیں ہو جاتے شہزاد تہہ خانے میں نہیں رہے گا۔ پادری کچھ سوچ کر بولا، ہاں بیٹی سارا، ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ میں کل پادریوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے فرید پور جا رہا ہوں، وہاں مجھے 3-4 دن لگ جائیں گے۔ کیا تم پیچھے شہزاد کی حفاظت کر سکو گی؟ سارا بولی، کیوں نہیں پاپا، میں آپ کی بیٹی ہوں اور دکھی اور پریشان حال بچوں کی مدد کرنا جانتی ہوں۔ پادرا نے سارا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاباش، تم ایک سچی کرسچن ہو۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا سچے عیسائی کا فرض ہے، خواہ مصیبت زدہ کا تعلق کسی مذہب سے ہو۔ شہزاد بے قصور ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور مکتی بہانی والے ایسے بچوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں، خدا انہیں سیدھی راہ دکھائے۔ پھر پادری گھوش نے شہزاد سے کہا، بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں حالات اتنے خطرناک ہیں کہ مکتی بہانی والے پنجابی اور دوسرے غیر بنگالی آدمیوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، جہاں انہیں کوئی سراغ ملتا ہے وہ وہاں پہنچ کر انہیں قتل کر ڈالتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، مگر وہ یہ ظلم کر رہے ہیں، کیا کیا جائے، انہیں کون سمجھائے۔ تم چرچ کے تہہ خانے میں بالکل محفوظ ہوگے، میرے بعد سارا تمہیں پوری طرح سے دیکھ بھال کرے گی، جو ہی حالات ذرا ٹھیک ہوں گے ہم تمہیں خود پاکستان پہنچا دیں گے۔ شہزاد کو کافی حوصلہ ہوا، اس نے پادری کی نیک دلی کا شکریہ ادا کیا۔ پادری نے کہا، بیٹا شکریہ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ سارا نے کہا، پاپا دودھ والا ہندو بنگالی آیا ہوگا، میں جا کر اس سے دودھ لے لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر سارا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، اس کے ساتھ ہی وہ اندر آئی۔ وہ پریشان تھی، کہنے لگی، پاپا تھانے دار بھولا ناتھ آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ پادری جلدی سے اٹھا، سارا بیٹی تم شہزاد کو پچھلے کمرے سے چرچ کے تہہ خانے میں لے جاؤ، جلدی کرو۔ باہر ہندو بنگالی پولیس انسپکٹر کھڑا تھا، اس کے ساتھ 2 مکتی باہنی کے گنڈے بھی تھے۔ پادری کو دیکھتے ہی پولیس انسپکٹر بولا، فادر، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ گرجا گھر میں 2 پاکستانی جاسوس چھپے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں آپ نے چھپایا ہے، مگر وہ خود ہی بھاگ کر گرجا گھر میں چھپ گئے ہیں۔ لکھیا پور کے فوجی کمانڈر نے مجھے حکم دیا ہے کہ گرجا گھر میں سے ان پاکستانی جاسوسوں کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ کیا پولیس انسپکٹر اور مکتی باہنی کے گنڈے شہزاد کو تہہ خانے سے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا سارا فادر کے آنے تک شہزاد کی حفاظت کر سکے گی؟ یہ جاننے کے لیے سنیں اگلی قسط، سانپ اور جاسوس۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔